اللہ نے ہمیں یہ تہوار عطا کیا، یہ دن ہمیں عطا کیا، اور اس میں 2 رکعت پڑھ کے دعا مانگیں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو اسلام کے جو تہوار ہیں، جو اسلام نے دیے ہیں خوشی منانے کے لیے، تو اس میں بھی ایک یونیورسلٹی ہے، عالمگیریت ہے، اور اللہ کی طرف رجوع کرنا کہ انسان کا اللہ کے ساتھ تعلق برقرار رہے۔ عمومی طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ خوشی جب انسان کو آتی ہے نا، تو خوشی میں انسان اللہ کو بھول جاتا ہے۔ غم اور تکلیف میں تو اللہ یاد رہتے ہیں، خوشی کے اندر انسان بھول جاتا ہے۔ اور بعض اوقات جب انسان کو کوئی کامیابی ملتی ہے، کوئی خوشی میسر آتی ہے، تو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ میری محنت کا نتیجہ ہے، یہ میری کوشش کا نتیجہ ہے، اللہ کی طرف اس کی نظر نہیں جاتی۔ اسلام نے یہ خوشی دے کر انسان کو یہ پیغام دیا ہے کہ جیسے تم دکھ اور تکلیف میں اللہ کو پکارتے ہو، پریشانی اور تکلیف میں اللہ کو یاد کرتے ہو، تو اسی طرح راحت اور خوشی میں بھی اللہ کو یاد رکھنا، اس میں اللہ کو بھول نہیں جانا۔ فرمایا کہ جو خوشی میں اللہ کو یاد رکھتا ہے، غم کے موقع پر اللہ اس کو نہیں بھلاتا، غم میں پھر اللہ اس کو یاد رکھتا ہے۔ جو خوشحالی میں آسانی ہے، زندگی کے اندر خوشحالی ہے، راحتیں ہیں، اس میں اللہ سے دعائیں مانگتا ہے، تو اللہ جب غم کے اندر بندے کو مبتلا کرتے ہیں، جب بندے پہ غم آتے ہیں اور اس غموں کے اندر جب دعا مانگتا ہے، اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ اب ہم پریشانی کے اندر دعائیں مانگتے ہیں، نوافل بھی پڑھیں گے، دعائیں بھی مانگیں گے، اور جب ہمیں کوئی خوشی میسر آتی ہے اس وقت ہم بھول جاتے ہیں، ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ تو خوشی کے اندر بھی اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ جب آپ کو آسانی میسر ہے، جب آپ کو خوشحالی میسر ہے، تو اس وقت بھی اللہ سے دعا مانگو۔ اور جب انسان اچھے دنوں میں اللہ کو یاد رکھے گا، اللہ سے دعا مانگے گا، تو پھر مشکل دنوں میں، تکلیف کے دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرے گا، کیونکہ اس میں تو پھر ہر بندہ مانگتا مشکل ہے۔ اب ہمارا طرز عمل کیا ہے کہ ہم دکھ اور تکلیف میں تو اللہ کو پکارتے ہیں اور راحت اور خوشی کے اندر بھول جاتے ہیں، اور پھر ہم ایک شکوہ کرتے ہیں کہ جی ہماری دعائیں نہیں قبول ہو رہی، ہم ذکر کرتے ہیں جی ہماری دعا نہیں قبول کی جا رہی، ہم مانگتے ہیں لیکن دعا نہیں قبول ہو رہی۔ تو انسان کو اپنا طرز عمل بھی تو دیکھنا چاہیے نا کہ میرا طرز عمل کیا ہے۔ اگر ہم خوشی کے دنوں میں اللہ کو یاد رکھیں گے تو وہ غم کے دنوں کے اندر بھی ہمیں یاد رکھے گا، اس میں ہمیں نہیں بھلانے دیں۔ تو یہ تہوار وہ ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہم ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھیں، اس کی طرف رجوع کریں، اور ایک اضافی نماز اسلام نے عطا کر کے، عید الفطر کی نماز عطا کر کے یہ پیغام دیا ہے کہ ہم نے اس دن بھی اللہ کو یاد رکھنا ہے۔ خوشی بھی سیلیبریٹ کریں، خوشی بھی منائیں آپ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کو بھی یاد رکھیں۔ تو تہوار کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ انسان خوشی میں اللہ کو یاد رکھے۔ تو یہ آج کے اس بروشر کا ہمارا مقصد جو آپ نے سنا، اور آپ کے سامنے بروشر موجود ہے۔ سر یہ مینڈے کی قربانی کا کیا مطلب ہے؟ ہیں جی، مینڈے کی قربانی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو خواب آیا کہ اپنی سب سے قیمتی چیز اللہ کے راستے میں قربان کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے جانور کی قربانی کی۔ اگلی رات پھر خواب آیا کہ قیمتی چیز قربان کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر جانور کی قربانی کی۔ تیسری رات پھر خواب آیا کہ سب سے قیمتی چیز قربان کرو۔ ابراہیم علیہ السلام سوچنے لگے کہ سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب تھوڑا سا غور کیا تو محسوس کیا کہ میری سب سے قیمتی چیز تو میرا بیٹا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام، جو ابھی